معزز ناظرین کرام، جناب رحمت زوجہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے شوہر کی نہایت خلوص کے ساتھ خدمت کر رہی تھی، اور جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرتے اور عبادت کرتے دیکھتی تھی، یہ بھی اسی طرح صبر کرتی تھی اور خامد کے مصائب سے متاثر نہ ہوتی تھی، اور برابر عبادت میں مشغول و مصروف رہتی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے پاس مال و دولت سے جو کچھ تھا، سب حضرت ایوب علیہ السلام کی نگرانی و نگہداشت اور آذوقہ نیز ان پر صدقے میں صرف کر دیا۔ جب کچھ نہ رہا اور دونوں بھوک کی مصیبت میں مبتلا ہوئے، تو آپ اپنے شوہر کی خاطر مزدوری کرنے یا بھیک مانگنے کے لیے گھر سے باہر نکلتی اور کچھ لے آتی۔ اسی طرح برابر کرتی رہی اور گزارا ہوتا رہا۔ شیطان، جو نیک بندوں کا دشمن فی سبیل اللہ ہے، یہ سوچنے لگا کہ کوئی ایسی صورت نکالی جائے کہ رحمت ایوب سے علیحدہ ہو جائے اور ان کے رزق اور روزی روٹی کا کوئی بندوبست نہ ہو سکے۔ وہ اسی طاق میں تھا کہ ایک دن جناب رحمت جو پانی لانے کے لیے نکلی تھی، ان کو یہ شیطان راستے میں ملا اور ایک مرد بزرگ کی شکل میں ملا۔ پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، میں خدائے واحد و لا شریک کی ایک کنیز ہوں۔ اس نے کہا، کیا تم ابراہیم ابن یوسف علیہ السلام کی لڑکی نہیں ہو؟ انہوں نے کہا، بے شک میں ان کی لڑکی ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ تمہارا خاندان بہت ممتاز خاندان ہے، تم اس جنگل میں کیا کر رہی ہو اور یہاں کیسے آئی ہو؟ کہا کہ میرا شوہر ایوب امتحان میں مبتلا ہے اور اس بندہ خدا کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے، میں اس کی خدمت کے سلسلہ میں یہاں اس کے ساتھ آئی ہوں اور اس کی خدمت کر رہی ہوں۔ شیطان نے کہا، ایوب کو تو میں نے دیکھا ہے، ان کی حالت تو بہت ہی خراب ہے، وہ امراض متعدیہ میں مبتلا ہیں۔ میں تم کو ایک مہربان کی حیثیت سے نصیحت کرتا ہوں کہ تم ان کے قریب مت جاؤ اور ان کی خدمت سے کنارہ کش ہو کر چلی جاؤ، ورنہ ان کی بیماری کا اثر تم میں بھی پیدا ہو جائے گا اور تم بھی اسی صورت سے علیل اور بیمار ہو کر برباد ہو جاؤ گی۔ بی بی رحمت نے کہا کہ میں ان سے کیسے جدائی اختیار کر سکتی ہوں؟ وہ نبی خدا ہیں، میرے شوہر ہیں، فراخی میں انہوں نے میرے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کیا ہے، یہ تو انسانیت کے خلاف ہے کہ میں مصیبت میں ان کا ساتھ چھوڑ دوں۔ یہ کہہ کر بی بی رحمت روانہ ہو گئی اور وہ بھی چلا گیا۔ بی بی رحمت نے حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر سارا واقعہ دہرایا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا، اس سے بات چیت کرنے میں پوری احتیاط کرو، وہ تمہیں بہکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ چند دن گزرے تھے کہ شیطان ملعون پھر راستہ میں ایک مرد جوان و حسین کی صورت میں ملا۔ کہنے لگا کہ تم اس حسن و جمال کے باوجود کیوں ماری ماری پھر رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میرا شوہر بہت بیمار ہے، میں اس کے لیے رزق پیدا کرنے کے لیے نکلی ہوں اور شہر جا رہی ہوں، وہاں مزدوری وغیرہ کے ذریعے سے روزی روٹی کا بندوبست کروں گی۔ اس نے کہا، میں تمہیں ایک نہایت پیارا مشورہ دیتا ہوں، اگر تم مان لو گی تو بہت اچھی رہو گی، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے شہر میں ایک بہت بڑا رئیس ہے، حسن و جمال اور مال و منال بھی بے حد انتہا رکھتا ہے، میں اسے تمہارے ساتھ شادی کرنے پر آمادہ کر لوں گا، تم اپنے شوہر مبتلا سے طلاق لے لو اور اپنی زندگی کے دن خراب نہ کرو۔ بی بی رحمت نے کہا کہ میں ایک نبی کی پوتی ہوں اور ایک نبی خدا کی بیوی ہوں، یہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا کہ میں کسی غیر مرد کی طرف رجوع کروں، میرا شوہر مجھ سے خدمت لینے کا حقدار ہے اور میں اس کی خدمت کو فریضہ جانتی ہوں۔ یہ سن کر ابلیس مایوس ہو گیا۔ بی بی رحمت جب شام کو گھر آئی تو انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے اس واقعہ کو بھی دہرا دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شیطان ملعون ہے، تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تم اس سے ہوشیار رہنا اور آئندہ کوشش کرنا کہ تم اس سے گفتگو نہ کرنا۔ اس کے بعد ابھی ایک دن ہی گزرے تھے کہ شیطان بی بی رحمت کی راہ میں ایک طبیب حاضر کی شکل و صورت میں ملا اور کہنے لگا کہ میں بہترین طبیب ہوں، تمہیں ایک دوا دیتا ہوں، اسے لے جا کر اپنے شوہر کو کسی نہ کسی صورت سے پلا دو، وہ اچھے ہو جائیں گے، ان کی مصیبت بھی ٹل جائے گی اور تم کو تکالیف سے نجات حاصل ہو جائے گی۔
بی بی رحمت اسے لیے ہوئے حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے جو ہی اس پر نگاہ کی فرمایا اسے فوراً پھینک دو، یہ شراب ہے۔ بی بی رحمت نے اسے پھینک دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ طبیب نے بی بی رحمت سے یہ کہا تھا کہ میں تمہارے شوہر کو اچھا کر سکتا ہوں بشرطیہ کہ وہ صحت کے بعد میرے احسان کو مانے اور زبان سے کہے کہ انہیں میں نے اچھا کیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے بار بار کہتا ہوں کہ شیطان سے بچو اور اس سے بات بھی نہ کرو۔ بی بی رحمت نے کہا کہ اے میرے مالک، وہ ایسے ڈھنگ سے سامنے آتا ہے کہ میں یہ سمجھ ہی نہیں سکتی کہ یہ شیطان ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن تم سمجھنے کی کوشش کرو اور شیطان سے بات نہ کرو۔ بہرحال بی بی رحمت برابر حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کر رہی تھی اور ان کے لیے مسلسل شہر میں جا کر مزدوری یا بھیک کے ذریعے سے کچھ آذوقہ یعنی کہ روزی روٹی حاصل کر لیتی تھی، اور دونوں میاں بیوی گزارا کر رہے تھے کہ ایک دن صورت حالات نہایت خراب ہو گئی، یعنی بی بی رحمت شہر میں پہنچی اور ہر چند کوشش کی کہ دن بھر کا آذوقہ فراہم کر لے، مگر کوئی امکان پیدا نہ ہوا۔ نہ کسی نے مزدوری پر لگایا اور نہ کسی نے بھیک کے طور پر ہی کچھ دیا۔ بی بی رحمت سخت مایوس واپس آ رہی تھی کہ راستے میں ایک ایسی عورت ملی کہ جس کے سر کے بال چھوٹے تھے۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں نبی خدا ایوب علیہ السلام کی بیوی ہوں۔ کہا کیوں پریشان ہو؟ کہا میرا شوہر بہت سے امراض میں مبتلا ہو کر فلاں مقام پر پڑا ہے اور میں اس کی خدمت کرتی ہوں اور اس کے لیے روزی پیدا کرنے کے لیے شہر میں جایا کرتی ہوں۔ آج ایسا ہوا کہ میں نے ہر چند کوشش کی ہے کہ کھانے کو کسی صورت سے کچھ مل جائے، مگر کچھ دستیاب نہیں ہوا اور میں سخت حیران اور پریشان واپس جا رہی ہوں۔ یہ سن کر وہ عورت جو بی بی رحمت کے سر میں بڑے بڑے سنہرے بال دیکھ رہی تھی کہنے لگی کہ اگر تم میری بات مان لو تو میں تمہاری مدد کر دوں۔ بی بی رحمت نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ یہ ہے کہ تم اپنے گیسو یعنی بال کاٹ کر مجھے دے دو تاکہ میں اسے اپنے سر کے بالوں میں شامل کر لوں۔ بی بی رحمت نے اس خیال سے کہ شوہر کے لیے آذوقہ روزی روٹی حاصل ہو جائے گی، اس عورت کو اپنے گیسو یعنی کہ کچھ بال کچھ زلفیں کاٹ کر دے دیے اور روزی حاصل کر لی۔ ادھر بی بی رحمت وہاں سے روانہ ہوئی، ادھر شیطان جو مذکورہ عورت کی صورت میں تھا مرد کی شکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور بالوں کے سلسلہ میں کچھ الٹی پلٹی باتیں کرنے لگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اسے دھتکار دیا۔ پھر جب بی بی رحمت پہنچی اور انہوں نے دن بھر کی ساری سرگزشت بیان کی تو آپ نے فرمایا کہ وہ عورت نہ تھی، وہ شیطان تھا۔ میں تم سے پھر کہتا ہوں کہ شیطان سے بچو۔ غرضیہ کہ شیطان ملعون جناب رحمت کو بہکانے کی مسلسل کوشش اور جہد پہم میں لگا ہوا تھا، اور وہ بی بی اپنے خلوص کی وجہ سے اس کی باتوں میں نہ آتی تھی، اور حضرت ایوب علیہ السلام مکمل ناسازگار حالات کے باوجود بے پناہ عبادت میں مشغول رہے۔ شیطان جب ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو ایک دن باصورت عجیب و غریب لوگوں سے آ کر ملا اور کہنے لگا کہ میں ایک فرشتہ ہوں اور فلک چہارم میں رہتا ہوں۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ ایوب علیہ السلام ایک مخلص اور مقرب بندے تھے، لیکن انہوں نے کچھ ایسے گناہ کیے ہیں کہ خداوند عالم نے ان پر عذاب نازل کیا ہے اور ان کا نام صفِ انبیاء سے خارج کر دیا ہے، اور اب یہ سخت نافرمانی کی وجہ سے معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے۔ ان کا نام سخت نافرمانوں کی فہرست میں لکھ لیا گیا ہے۔ تم لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اگر تم نے انہیں اس جگہ سے دور نہ پھینکا تو وہ دن دور نہیں کہ تم بھی عذاب الہی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ شیطان کے اس کہنے سے لوگوں نے سخت دشمنی شروع کر دی اور ہر طرف حضرت ایوب علیہ السلام کی نافرمانی اور ابتلاء عذاب کی داستان دہرائی جانے لگی، یہاں تک کہ بی بی رحمت جو طلب روزی کے لیے آبادی میں جایا کرتی تھی ان کے کانوں تک پہنچی۔ ان سے کہا گیا کہ معاذ اللہ ایوب جہنمی ہیں، تم اس کا ساتھ چھوڑ دو اور اپنی راہ لو، ورنہ تم بھی عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گی۔ بی بی رحمت نے شام کو واپس آ کر ساری داستان حضرت ایوب علیہ السلام سے بیان کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس دشمنی
اور انتصاب و نافرمانی سے پریشان ہو گئے اور کمال اضطراب کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر بارگاہ خداوندی میں عرض کی، خدایا مجھے اس صدمے نے بیکار کر دیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہر تکلیف برداشت کر سکتے تھے اور کر رہے تھے، لیکن دشمنی نے آپ کو متاثر کر دیا اور آخر کار آپ کو دعا کرنا پڑی۔ پھر دعا سے فراغت کے بعد بی بی رحمت کی طرف متوجہ ہوئے اور بولے کہ میں نے تم کو بار بار نہیں کہا کہ تم شیطان اور اس کی چال بازیوں سے بچو، مگر تم سماعت نہیں کرتی ہو۔ اچھا سنو، اب جب میں اچھا ہو جاؤں گا تو تم کو 100 چھڑیاں ماروں گا۔ بی بی رحمت ان کی ناراضگی سے بے حد دل تنگ اور رنجیدہ ہو گئی، لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس وقت یہ جن حالات میں مبتلا ہیں، ان حالات میں اس قسم کے غصے بعید از قیاس نہیں ہیں، یہ کہنے لگی کہ آپ مالک ہیں، جو چاہیں کریں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بی بی رحمت پر غصے سے ابھی ٹھنڈے نہیں ہونے پائے تھے کہ شیطان خود سامنے آ گیا اور کہنے لگا کہ تمہارا نام فہرست انبیاء سے کاٹ دیا گیا ہے اور تم کو عذاب میں مبتلا کر کے نافرمانوں کی صف میں شامل کر دیا گیا ہے۔ تم نے کوئی بات ضرور کی ہے جس سے خدا تم سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو گیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر ہاتھ اٹھا دیا، میرے پالنے والے مجھ کو شیطان نے بہت اذیت اور تکلیف پہنچا رکھی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ شیطان کے بہکانے سے لوگوں نے آپ کو طعنے دینے شروع کر دیے کہ آخر تم نے کون سا گناہ کیا ہے جس سے تم پر یہ مصیبت آئی ہے۔ بلکہ خود شیطان نے بھی ان سے کہا کہ تمہارا مرض اتنا طولانی ہو گیا، مگر تمہارا خدا کیسا ہے جو تم پر رحم نہیں کرتا اور تم ہو کہ بلا وجہ عبادت کرتے جا رہے ہو۔ اگر خدا کو تم سے کوئی ہمدردی اور دلچسپی ہوتی تو وہ یقیناً تم پر رحم کرتا اور تمہیں تندرست کر دیتا۔ یہ سن کر آپ بے تاب ہو گئے اور دعا کرنے پر مجبور ہوئے، اور آیت 16 صفحہ نمبر 90 میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر جو 3 آدمی ایمان لائے تھے جن کے نام الیز، مالک اور ظافر تھے، وہ پہلے ان کی خدمت کرتے رہے، لیکن آخر میں ان کے دین پر باقی رہتے ہوئے انہیں چھوڑ بھاگے، اور ستم یہ کیا کہ خود آ کر حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ تم خدا کی بارگاہ میں اس گناہ سے توبہ کرو جس کی وجہ سے اس عذاب میں مبتلا کیے گئے ہو۔ یہ سن کر اس ایک جوان نے جو ان تینوں کے ساتھ آیا تھا اور دل میں ایمان چھپائے ہوئے تھا، ایک عظیم الشان اور طویل تقریر کی جس کے ذریعے سے حضرت ایوب علیہ السلام کی عظمت کو واضح کیا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی اس دشمنی سے متاثر ہو کر ایک طویل تقریر فرمائی جس میں ان کو جھاڑ دی ہے، اور اپنے خدا سے اس دشمنی کے سلسلہ میں اپنے دکھ کا تذکرہ کیا۔